حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، یعنی جس رگ کے ذریعے ماں اور بچے کا جسموں کا تعلق ہوتا ہے، اور بعد میں بچے کی ولادت کے وقت پہ دائیہ اس کو کاٹتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رگ کٹی ہوئی تھی، اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ مختون شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، جسم مبارک ہر قسم کی آلائش سے، گندگی اور خون سے پاک تھا۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں اس بات کو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا شرف جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا، میری شرمگاہ کسی نے نہیں دیکھی۔ اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ خصوصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک خاصہ ہے۔ سیرت نبویہ کی تمام کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ سرکار کا حمل ہوا، آپ صلب باپ سے رحم مادر میں منتقل ہوئے تو عرب کے اندر قحط سالی تھی، لوگ قحط کا شکار تھے، مگر اس سال کو پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہوئے تو فتح، خوشی اور مسرت کا سال تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حمل جب ہوا تو اچانک دنیا بدل گئی۔ امام برہان الدین حلبی رحمہ بھی اس کو لکھتے ہیں کہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، زمین نے سبزہ اگا دیا، درخت ہرے بھرے ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے بجلی کی کڑک نظر آتی، گھٹائیں گر گر کے آتی اور برس کے جل تھل کر دیتی۔ اس سال اتنی برکتیں ہوئیں کہ ہر گھر میں کھانے کے لیے رزق وافر ہوا، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی یہ برکت تھی کہ جس سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں ہر عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور یہ اس لیے ہوا کہ نبی علیہ السلام کے اعزاز کی وجہ سے، سال ولادت کی وجہ سے اللہ نے وہ تمام عورتیں جو حاملہ تھیں ان کو بیٹے عطا فرمائے، اور اس حال میں نبی علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے کہ آپ ختنہ شدہ تھے، مختون تھے، آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا، جسم مبارک بالکل پاک صاف تھا، کوئی اس پہ آلائش نہیں تھی۔ اور کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ ختنہ شدہ تھے۔ جناب عبد المطلب کو جب یہ اطلاع دی گئی اور یہ بتایا گیا، آپ بے حد خوش ہوئے اور کہنے لگے میرا یہ بیٹا نرالی اور بڑی شان کا مالک ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ بڑی شان کے مالک پیدا ہوئے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ مرفوعاً نقل کرتے ہیں
کہ میرا پوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختون شدہ پیدا ہوا، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بھی صاف ستھرا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر آپ کے دادا جناب عبد المطلب پاک نے اہل عرب یعنی اہل مکہ کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا۔ تو حضرات گرامی قدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت یاد رکھو، وہ اللہ کا انعام تو ہے ہی ہے، مگر اس دنیا کے اندر آپ کی ولادت کے ساتھ ہی معجزات رونما ہونے شروع ہو گئے، اور معجزات کی ایک لمبی فہرست کہ جس سال آپ کی ولادت ہوئی جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ خشک سالی عرب کے اندر تھی وہ سبز ہلالی میں بدل گئی، قحط سالی جو جانوروں کی ہڈیوں سے گوشت تک اتر چکے تھے، جو ایک عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، بارشیں ہونا شروع ہو گئی، عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے، اور علماء نے لکھا ہے کہ شیطان 4 بار چیخا ہے، ان میں سے ایک بار جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، شیطان نے چیخ ماری، اس کے چیلے چپاٹوں نے پوچھا آج تو کیوں چیخا ہے؟ اس نے کہا آج وہ آخری نبی آ چکا ہے، اللہ کے وہ حبیب اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں کہ جن کی رحمت و برکت سے جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا منبع اور سر چشمہ ہوں گے، جن کے توسل سے اللہ اس کی امت کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی آمد پر شیطان بھی چیخا، اور جتنے بھی انسان تھے اس وقت اور اللہ کی باقی جتنی مخلوق تھی وہ اظہار خوشی کر رہی تھی اس بات پر کہ اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا انعام ہوا کہ اللہ نے ہم میں ایک عظیم المرتبت نبی مبعوث فرما دیا۔ تو حضرات گرامی قدر، آپ علیہ السلام کی ولادت ہی ایک معجزہ ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی معجزات کی برسات اور برکات کی برسات ہونا شروع ہوئی۔ اس سے بڑی کیا ہوگی کہ نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو کعبۃ اللہ بھی جھوم رہا تھا، اور کعبۃ اللہ گویا کہ در آمنہ سلام اللہ علیہ کی جانب جھک رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی نصیب فرمائے۔